السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، ہمارے ایک بھائی نے واٹس ایپ پر ایک ویڈیو کا لنک بھیجا اور مجھ سے کہا کہ ذرا سا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں۔ وہ ویڈیو جو ہے وہ ایک تقریر تھی جو لگ بھگ 12 منٹ 18 سیکنڈ کا وہ ویڈیو تھا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا وہ کسی طویل تقریر کا ایک حصہ ہے۔ اور وہ جو 12 منٹ کی کلپ ہے وہ پاکستان کے دیوبندی مسلک کے ایک مشہور عالم دین مفتی ظرف خان صاحب کی تقریر ہے۔ مفتی ظرف خان صاحب یہ دیوبندی مکتب فکر کے ایک بزرگ عالم دین ہیں پاکستان کے۔ یہ وہاں جہانگیرہ ایک جگہ ہے وہاں کے رہنے والے ہیں، اور کراچی کے اندر جامعہ احسن العلوم کے نام سے ان کا ایک ادارہ بھی چلتا ہے۔ وہاں کے بڑے علماء میں دیوبندی مسلک کے ان کا شمار ہوتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایک ایسے وقت میں جب ملت کا شیرازہ منتشر ہے اور امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، امت کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی ضرورت ہے، ایک ایسے وقت میں مفتی صاحب نے یہ تقریر کی ہے، اور 12 منٹ کی اس تقریر میں انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں ان باتوں کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ ایک ذمہ دار اور ایک باوقار اور ایک بزرگ عالم دین سے مجھے بالکل یہ توقع نہیں تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں مفتی صاحب نے اپنی اس تقریر میں کون سی ایسی بات کہی ہے کہ آج مجھے آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کرنا پڑ رہا ہے۔ مفتی صاحب اس تقریر میں کہتے ہیں کہ جب انگریزوں نے ہندوستان میں مغلوں کی اسلامی حکومت ختم کی تو انگریز اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے چکر میں تھے، اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے در پہ تھے۔ تو انگریزوں کو ان کی ایجنسیوں نے خبر دی کہ چونکہ آپ نے حکومت حنفیوں سے لی ہے، ہندوستان کے سارے بادشاہ حنفی تھے، تو پہلا طریقہ تو یہ ہے اپنی حکومت مضبوط کرنے کا کہ آپ ان حنفی مسلمانوں میں مذہبی اختلاف پیدا کر دیجئے، ان کی مسجدوں میں اختلاف پیدا کر دیجئے۔ یہ آمین زور سے نہیں بولتے، یہ رفع یدین نہیں کرتے، یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ان سارے مسائل کو لے کر کے ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیجئے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے بنارس سے شمس الدین عظیم آبادی اور ان کے احباب خریدے گئے، اور انہوں نے اس موضوع پر رسائل اور جرائد لکھے اور کتابیں لکھی۔ جو آمین کہتے تھے مگر آہستہ کہتے تھے ان کے خلاف کتابیں لکھی گئی، مگر جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے ان کے خلاف کوئی کتابیں نہیں لکھی گئی۔ اور اب جھگڑا کھڑا ہو گیا مقلد اور غیر مقلد کا۔ یہ مفتی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی۔ ہندوستان میں انگریز نے جب مغلوں کی اسلامی حکومت ختم کی تو انگریز اپنی حکومت مستحکم کرنے کے در پہ تھے کہ ہماری حکومت کیسے پکی ہوگی۔ ہر حکمران کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میری حکومت مضبوط ہو جائے۔ تو انگریز کو اپنی تمام ایجنسیوں نے یہ رپورٹ دی کہ حکومت آپ نے حنفیہ سے لی، سارے بادشاہان جو ہندوستان میں حکومت کر چکے سب احناف تھے، تو آپ ایسا کام کریں کہ حنفی کمزور ہو جائے۔ تو اس نے کہا کیسے کام کروں؟ اس نے کہا ایک تو ان سے مذہبی اختلاف پیدا کرے کہ بھئی یہ لوگ امام کی اقتداء میں آمین زور سے نہیں کہتے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، رفع یدین نہیں کرتے۔ جب ان کی مسجدوں میں شر شور کھڑا ہو جائے گا تو یہ حکومتیں منتقل کرنا اور تم سے چھیننا بھول جائے گی۔ تو اس کے لیے بنارس سے شمس الدین عظیم آبادی اور ان کے اتباع نکالے گئے، خریدے گئے، اور انہوں نے اس موضوع پر رسائل و جرائد لکھنے شروع کیے۔ عجیب بات ہے کہ جو آمین کہتے ہیں لیکن آہستہ، ان کے خلاف کتابیں لکھی۔ جو نماز پڑھتے ہیں
لیکن صحیح نقول کے مطابق امام کی اقتداء میں فاتحہ نہیں پڑھتے، ان کے خلاف کتابیں لکھی، لیکن جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی. تو جھگڑا کھڑا ہو گیا مقلد اور غیر مقلد کا. مجھے یہ بات سن کر کے میرے زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم آج تک یہ جانتے تھے اور سمجھتے تھے، اور سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزوں نے جب ہندوستان میں مغلوں کی سلطنت ختم کر کے اپنا سامراجیہ اور اپنی حکومت یہاں جب انہوں نے اسٹیبلش کی، تو ان کے ذہن و دماغ میں کہیں پر بھی یہ نہیں تھا کہ ہم نے حنفیوں سے حکومت چھینی ہے. ہاں، ان کی نظر میں یہ تھا کہ ہم نے مسلمانوں سے حکومت چھینی، ان کا ٹارگٹ مسلمان تھے. لیکن مفتی زرولی خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے اور آپ کو صحیح سمجھ دے کہ آپ نے فرقہ پرستی اور تعصب کی انتہا کرتے ہوئے انگریزوں کے حکومت چھیننے کو مسلمانوں کا نام نہ لے کر کے آپ نے کہا کہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم نے حنفیوں سے حکومت چھینی. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی الزام لگایا کہ چونکہ حنفیوں سے چھینی تھی اس لیے حنفیوں کے بیچ میں خلفشار پیدا کرنے کے لیے مقلد غیر مقلد کا جھگڑا کھڑا کیا گیا، اور اس کے لیے بنارس سے شمس الدین عظیم آبادی کو خریدا گیا. آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں، اور آپ کو کسی بات کی جانکاری نہیں. مولانا شمس الحق عظیم آبادی، آپ نے ان کا نام تک صحیح نہیں لیا، آپ نے کہا شمس الدین عظیم آبادی، جبکہ ان کا صحیح نام تھا علامہ شمس الحق عظیم آبادی. اور آپ بنارس کے نہیں بلکہ ہندوستان کے صوبہ بہار کے شہر پٹنہ کے ایک محلہ عظیم آباد میں آپ پیدا ہوئے، اور پوری زندگی آپ نے بہار میں ہی گزاری. اور آپ پٹنہ کے قریب میں ایک گاؤں تھا ڈیانوا، زیادہ تر آپ وہاں اپنا وقت گزارتے تھے، اس لیے آپ کو محدث ڈیانوی بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو شمس الحق علامہ شمس الحق عظیم آبادی بھی کہا جاتا ہے. آپ 1857 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور آپ نے پوری زندگی علم حدیث کی خدمت میں گزاری ہے. علم حدیث کا کوئی طالب علم آپ کی کتابوں اور آپ کی خدمات کا انکار نہیں کر سکتا. سنن ابی داؤد کی آپ نے 2 شروحات لکھی، ایک مختصر لکھی غایت المقصود، اور ایک تفصیلی لکھی جس کا نام ہے عون المعبود. اور یہ دونوں شروحات آج بھی ابو داؤد کی سب سے معتبر شروحات میں سے مانی جاتی. آپ نے سنن دارقطنی جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے ہندوستان میں چھپوایا، اور اپنی شرح اس کے پر شرح کی، اور اپنی شرح کر کے نئے سرے سے اس کو ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ آپ نے چھپوایا. جس آدمی کی پوری زندگی علم حدیث کی خدمت میں گزری ہو، آپ نے اتنا گھناؤنا الزام اس کے اوپر لگایا کہ انگریزوں نے ان کو اور ان کے احباب کو خریدا اور مقلد اور غیر مقلد کا جھگڑا کھڑا کیا. مفتی صاحب، اللہ کے واسطے ایسے جھوٹ اپنی عوام کے سامنے، اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے اور فرقہ پرستی کا زہر لوگوں میں بھرنے کے لیے مت پیدا کیجیے. میں مانتا ہوں کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائیاں لڑی گئیں، جو جد و جہد ہوئی، اس میں علماء دیوبند بھی الحمدللہ آگے تھے، مگر آپ یا آپ کے علماء اس بات کا قطعاً انکار نہیں کر سکتے کہ علماء اہل حدیث اس لڑائی میں پیچھے نہیں تھے، بلکہ علماء اہل حدیث کی قربانیاں سب سے زیادہ تھیں. اور ان قربانیوں کا اعتراف مسلم تو مسلم غیر مسلم مورخین نے کیا ہے. ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ علماء صادق پور، جو پورا کا پورا اہل حدیث گھرانہ تھا، اس گھرانے نے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جو قربانیاں دی ہیں، باقی ساری قربانیاں ایک طرف ہیں، اور اس خاندان کی قربانی ایک طرف ہے. یہ جو پورا صادق پوری خاندان ہے، مولانا عنایت علی، مولانا ولایت علی، یہ اس پورے خاندان نے اپنی گردنیں کٹوا دی ہیں، اور آپ اہل حدیثوں پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے انگریزوں نے ان کو خریدا اور ان کو انگریزوں نے تیار کیا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ اس جھوٹ سے آپ کو جلد سے جلد رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے کہتے ہیں مفتی زرولی خان صاحب کہ انگریز حکومت میں عدالت میں ایک مرتبہ ایک کیس گیا، آمین زور سے بولنے اور نہ بولنے کا، آمین بالجہر بالسر کا. تو انگریز حکومت نے، ججز نے جو فیصلہ کیا، تو فیصلے میں کہا کہ ہم نے فریقین کے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلام میں، حقیقی اسلام میں آمین بالسر بھی ہے اور آمین بالجہر بھی ہے، زور سے بھی آمین ہے، آہستہ سے بھی آمین ہے. لیکن ایک تیسری آمین ہے جو آمین بالشر ہے، اس کا اسلام میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اور یہ وہی آمین جو لوگ زور سے بولتے ہیں آمین، مفتی صاحب نے آمین کہہ کر کے اس آمین کا مذاق بھی اڑایا ہے، اور کہا کہ جو ہے یہ شر والے لوگ ہیں، یہ شیطان سے بھی زیادہ شریر لوگ ہیں. انگریز عدالت میں مقدمہ چلا گیا، اس میں کچھ سکھ جج بھی تھے. ایک فریق نے دلائل دیے کہ آمین زور سے کہنا سنت ہے، دوسرے فریق نے دلائل دیے کہ آمین
آہستہ کہنا سنت ہے. آہستہ کو سر کہتے ہیں اور زور سے کو جہر کہتے ہیں. جب دلائل مکمل ہو گئی اور ججز نے ججمنٹ دی تو اس فیصلے میں یہ لکھا کہ ہم نے ہمارے پنچایت نے اور پورے بینچ نے اسلام کے دلائل فریقین سے سن لیے. اب اس نتیجے پہ پہنچے کہ حقیقی دین اسلام میں آمین بالجہر بھی ہے اور آمین بالسر بھی ہے، لیکن جھگڑا آمین بالجہر اور بالسر پر نہیں ہے. ایک تیسرا آمین ہے آمین بالشر، اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے. اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. وہ جو زور سے آمین، یہ آمین بالشر والے ہیں، اشرہ شر الشیطان. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے مفتی صاحب. آمین بالجہر کا آپ نے جس طریقے سے مذاق اڑایا ہے، اور ایک فرضی مقدمہ ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں بہت سارے کیس عدالتوں میں گئے، اور کیوں گئے اس کی وجہ بھی سن لیجیے. چونکہ ہندوستان میں مقلدین کی اکثریت تھی. اس ماحول میں اگر کوئی اللہ کا بندہ تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ آمین زور سے بولنے لگتا تھا، اس کو لوگ مسجدوں میں مارتے تھے، پیٹتے تھے، مسجدوں سے نکال دیتے تھے. بلکہ آمین زور سے بولنے اور رفع یدین کرنے والوں کو مسجد سے نکالنے پر فتوی بازی تک کی گئی. تو اس موقع پر لوگ عدالتوں کا سہارا لیتے تھے. اور الحمدللہ انگریز جتنے بھی غیر منصف اور جتنے بھی ظالم تھے، لیکن عدالت کا ایک سسٹم بہرحال ان کے یہاں بھی تھا. اور بیشتر کیسز میں انگریزوں نے جب دلائل کا جائزہ لیا تو انہوں نے پوری آزادی دی اور کہا کہ نہیں، ان اہل حدیثوں کو بھی حنفی مسجدوں میں جا کر کے آمین زور سے بولنے اور رفع یدین کرنے کی پوری اجازت ہے. اور آپ جس مقدمے کا ذکر کر رہے ہیں، پوری تاریخ میں ایسا کوئی مقدمہ ذکر نہیں ہے. یہ آپ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں. اور آپ نے زور سے آمین کا مذاق اڑایا ہے، اور آپ نے کہا یہ شیطان، یہ اشر من الشیطان، شیطان سے بھی برے یہ لوگ ہیں. اللہ آپ کے اوپر رحم کرے مفتی صاحب. آمین زور سے بولنا یہ ہمارا صرف موقف نہیں، یہ صحابہ کا موقف ہے، یہ تابعین کا موقف ہے، بڑے بڑے ائمہ کا موقف ہے. صحابہ اس قدر زور سے آمین کہتے تھے، مسجدیں گونج جاتی تھی. دلائل موجود ہیں، علماء نے موٹی موٹی ضخیم کتابیں لکھی ہیں. آپ کا موقف اگر نہیں ہے، آپ کا مسلک نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے مسلک پر رہیے، مگر آپ کسی کے مسلک کا اس طریقے سے مذاق اڑائیں اور پھر ایک ایسی سنت کا مذاق اڑائیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، ایک عالم دین کو اور ایک مفتی کو قطعاً یہ بات زیب نہیں دیتی. اس کے بعد مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مسئلہ شافعی اور حنبل سے نہیں ہے. یہ تو ایک گھر کے 4 افراد ہیں، آپس میں جیسے ایک گھر میں اختلافات ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان بھی اختلافات ہیں. یہ جو پرایا آدمی آیا ہوا، یہ اشارہ آپ کا اہل حدیثوں کی طرف تھا، یہ جو پرایا غاصب آیا ہوا ہے، اس نے اختلاف پیدا کر کے رکھا ہے. تو مسئلہ شافعی اور حنبل سے اختلافی نہیں ہے. دا سلور والا مذہب سر یہودی او ما ہوتا پا کے پیدا کرو اختلاف. وہ تو ایک گھر کے 4 افراد ہیں. یہ اسرۃ صالحہ، وہ تو جیسے چچے اور ماموں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے. یہ جو پرایا آدمی غاصب و ڈاکو آیا ہوا ہے، اس نے ایک نیا طرز کا اختلاف ڈالا ہے اور لوگوں کو اسلام سے نکالنا چاہتے ہیں مسائل فروع سے. تو ایک تو یہ جماعت وجود. بہت افسوس کی بات ہے مفتی صاحب، ایک آدمی اگر سینے پر ہاتھ اس لیے باندھے کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے سینے پر ہاتھ باندھنا، تو آپ کی نظر میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ایک آدمی اگر اس لیے سینے پر ہاتھ باندھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا، تو آپ کی نظر میں وہ فسادی ہے، وہ غاصب ہے، وہ پرایا ہے. ایک آدمی اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اس لیے پڑھے کیونکہ وہ امام احمد ابن حنبل کے مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ کے نزدیک قابل قبول ہے اور ایک گھر کا فرد ہے. اور اگر ایک آدمی اس لیے آمین زور سے بولتا اور اس لیے رفع یدین کرتا اور اس لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت ہیں، تو آپ کی نظر میں وہ فسادی ہے، غاصب ہے. اللہ کے واسطے ایسا ظلم نہ کریں، ایسا ظلم نہ کریں. آپ کے علماء نے اور اکابر علماء نے یہ تسلیم کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ امام ابو حنیفہ کے دور سے اور محدثین کے دور سے جو ہے اہل حدیث کی فکر اور ایک منہج موجود تھا. آگے آپ نے یہ کہا کہ یہ جماعت جو ہے وہ انگریزوں کے وجہ سے وجود میں آئی ہے. انگریزوں سے پہلے پوری دنیا اسلام میں جماعت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. بخاری اور مسلم کے جتنے رجال ہیں وہ سب کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں. کوئی مسلمان غیر مقلد ہو ہی نہیں سکتا. انگریزوں کی کوشش سے اس جماعت کا انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے پوری دنیا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، کہیں بھی نہیں. یہ جتنے رجال ہیں، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد موطئین سننین کے جتنے رجال ہیں،
آپ ان کی تاریخ دیکھیں کسی ایک امام کے مقلد ہیں. کوئی مسلمان غیر مقلد ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. آپ محدثین کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، امام بخاری کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، امام مسلم کی دیکھیں. زیادہ تر محدثین مجتہد تھے، کسی امام کے مقلد نہیں تھے. اور جو بعض محدثین کی طرف یہ نسبت ہے کہ وہ شافعی ہیں، وہ حنبلی ہیں، وہ نسبت بھی بہرحال صرف اس لیے ہے کہ زیادہ تر مسائل میں انہوں نے امام شافعی کے موقف کو قبول کیا ہے، ورنہ وہ اندھے مقلد نہیں تھے کہ ہر بات امام شافعی کی مان لیں، ہر بات امام احمد بن حنبل کی مان لیں. اور آپ نے جو یہ بات کہی کہ ساری دنیا میں کوئی غیر مقلد نہیں تھا، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. علماء کی اور ائمہ کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو مقلد نہیں تھی. اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اہل حدیث جو فکر ہے، جو منہج ہے، جو مسلک ہے، جو مکتب فکر ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ بس آمین زور سے بولو، رفع یدین کرو اور چند جو ہے امتیازی مسائل کا نام ہے. اہل حدیث وہ فکر ہے جو صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں تھی کہ جب نص سامنے آ جائے، جب قرآن و سنت سامنے آ جائے تو پھر قیاس نہیں چلے گا، پھر کسی کا اجتہاد نہیں چلے گا. کسی کے اجتہاد اور کسی کے قیاس پر حدیث رسول کو فوقیت دی جائے گی. یہ منہج، یہ اصول، یہ اہل حدیث کا اصول ہے. اور الحمدللہ یہ انگریزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. انگریزوں کے کافی پہلے سے یہ فکر موجود ہے. آپ نے کہا کہ انگریزوں کے پہلے کوئی اس مسلک کا کوئی نام و نشان ہندوستان میں نہیں تھا. سفید جھوٹ ہے مفتی ظفرعلی خان صاحب آپ کا. ہندوستان میں بے شمار علماء اس فکر اور اس منہج سے، اس فکر کے انگریزوں کے پہلے تعلق رکھتے تھے. علامہ فاخر ظاہر الہ آبادی، یہ سن 1164 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. اہل حدیث کے بڑے عالم تھے. اور آپ علامہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نزہۃ الخواطر کے اندر مطالعہ کر سکتے ہیں. انہوں نے صاف لکھا ہے کہ یہ اہل حدیث تھے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 700 سال پہلے کے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں قال بعض السلف، بعض سلف کا قول ہے ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، کہ یہ آیت کریمہ اصحاب الحدیث کی، اہل الحدیث کی سب سے بڑی فضیلت کی دلیل ہے. تو آپ بتائیے کہ یہاں اہل الحدیث سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا اس سے مراد صرف محدثین ہے، جیسا کہ عام طور سے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جہاں بھی علماء کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں جہاں بھی اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث کا لفظ آیا ہے اس سے مراد محدثین ہیں. تو کیا صرف محدثین کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باقی لوگوں کے امام نہیں ہیں؟ آپ اور آگے بڑھیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 1920، آپ نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق پر رہے گا. لا یضرهم من خذلهم، اور ان کا نقصان، ان کو کوئی جماعت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، قیامت تک وہ جماعت حق پر غالب رہے گی. یہ کون سی جماعت تھی؟ امام علی ابن المدینی، امام بخاری اور دیگر محدثین نے اس حدیث کا مصداق اہل الحدیث کو قرار دیا ہے. تو کیا امت کے اندر صرف محدثین کی جماعت حق پر رہے گی، باقی لوگ نعوذ باللہ ناحق پر رہیں گے؟ یقیناً یہاں مراد صرف محدثین نہیں ہے، بلکہ وہ تمام لوگ ہیں جو قرآن و حدیث پر چلنے والے اور قرآن و حدیث کو اصل ماننے والے لوگ ہیں. اور آگے بڑھیے. 5ویں صدی ہجری کے ایک مشہور محدث امام ابو منصور عبد القاہر بن طاہر البغدادی ملک شام وغیرہ کی سرحدوں پر بسنے والے مسلمانوں کے بارے میں لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ وہ تمام کے تمام لوگ اہل سنت میں سے تھے اور اہل حدیث کے مذہب پر تھے. اور اسی طریقے سے 4 صدی ہجری کے امام ابو عبداللہ احمد بن بنا المقدسی البشاری جو سن 380 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، وہ اہل سندھ کے بارے میں لکھتے اپنی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم صفحہ نمبر 343 کے اوپر لکھتے ہیں کہ مذاہبہم اکثرہم اصحاب الحدیث، ان میں سے اکثریت اصحاب الحدیث کے مسلک پر تھی، اہل الحدیث کے مسلک پر تھی. مفتی صاحب اب وہ دن لگ گئے کہ جب آپ عوام کو کچھ بھی بیان کر کے نکل جاتے تھے. اب وہ دور لگ گیا، تحقیق کا دور ہے. اب ہمارے نوجوان انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب تحقیق کر کے باتوں کو قبول کرتے ہیں. اب عوام کو دھوکہ دینا بند کر دیجیے اور یہ پرانا رٹا رٹایا جملہ بند کر دیجیے کہ انگریزوں کے پہلے اس جماعت کا. آپ کی فقہ کی کتابوں میں، آپ کی ہدایہ کے اندر اور آپ کی دیگر کتابوں میں اہل الحدیث کا لفظ موجود ہے. اور امام بخاری کے زمانے میں اور محدثین کے زمانے میں اہل الرائے اور اہل الحدیث کے نام سے 2 الگ الگ اسکول تھے علماء کے، فقہا کے، جن علماء کے یہاں حدیثوں کو ترجیح دی جاتی تھی اور حدیثوں کو
مقدم رکھا جاتا تھا ان کو اصحاب الحدیث کہا جاتا تھا۔ آج بھی الحمدللہ سلفی فکر یا اہل حدیث مسلک اسی فکر کا نام ہے۔ ہم کسی امام کے مخالف نہیں ہیں، ہم کسی امام کی توہین اور تضلیل کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارا موقف وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کا تھا، امام مالک کا تھا، امام شافعی کا تھا، امام احمد ابن حنبل کا تھا۔ ان ائمہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری آنکھ موند کر کے اندھی تقلید کرو۔ ان ائمہ نے یہی کہا کہ جو دلیل کے اعتبار سے جو موقف راجح ہو اس کو اپناؤ، جس کی بات نص سے قریب ہو، جس کی بات قرآن و سنت سے قریب ہو اس کو اپناؤ۔ اور مفتی صاحب بے شمار مسائل میں خود حنفی مسلک کے اندر امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر کے صاحبین کے قول پر فتویٰ موجود ہے، فقہ کی کتابیں اس پر دلیل ہیں، شاہد ہیں۔ تو اگر ان مسائل میں آپ نے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا اور پھر بھی آپ حنفی کہلائے اور امام ابو حنیفہ کی کوئی توہین آپ نے نہیں کی، تو اگر ہم اہل حدیثوں نے کچھ مسائل میں امام ابو حنیفہ کا موقف اس لیے چھوڑا کہ دلیل کے اعتبار سے وہ کمزور تھا اور ہم نے دلیل کے اعتبار سے جو موقف مضبوط تھا اس کو اپنایا، تو ہم ائمہ کے گستاخ کیسے ہو گئے؟ آگے مفتی صاحب جو ہے وہ بریلوی مسلک کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور ان کا دفاع کرنا ہمارے موضوع سے کوئی متعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انگریزوں نے احمد رضا خان کو بھی تیار کیا اور احمد رضا خان صاحب نے انگریزوں کے خلاف جہاد منسوخ ہے اس موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن اسلام کے دفاع کے لیے انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ آگے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ انگریزوں کی کوشش سے دو فرقے وجود میں آئے، ایک تو یہ اہل حدیث جس کو مفتی صاحب غیر مقلد کہتے ہیں، ان کا فرقہ وجود میں آیا، اور دوسرے بریلوی۔ پھر انگریزوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا، اور اس کے بعد مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے غیور مسلمانوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کیسے قبول کیا؟ کیونکہ لوگوں کو شک پیدا ہو گیا، لوگوں کو شک پیدا ہو گیا کہ جب ایسا ہو سکتا ہے جیسا احمد رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں، جب ایسا ہو سکتا ہے جیسا یہ شمس الدین عظیم آبادی کہہ رہے ہو، تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسا مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہے ہیں۔ یہ دو فرقے موحدین اور احناف کے خلاف وجود میں آئے، تو پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد کو کہا کہ بیٹے اب تو میدان میں آؤ، اب تو ان میں شگاف پڑ گئے ہیں، ایک فرقہ وہ اختلاف کر گیا، ایک فرقہ یہ، اب آپ آ جائے اور یہ کہہ دے کہ دین محمدی ختم ہو چکا ہے، اب میں نیا پیغمبر آ چکا ہوں۔ سوال یہ کہ ہندوستان کے اتنے غیور مسلمان انہوں نے مرزا کو کیسے برداشت کر لیا جو اپنے آپ کو نبی، یہ ان کے اس اختلاف کی وجہ سے لوگوں کو شک شبہ پیدا ہو گیا کہ جب یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے احمد رضا خان کہہ رہا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے شمس الدین عظیم آبادی کہہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے مرزا بھی صحیح کہہ رہا ہے، شک شبہ پیدا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مفتی صاحب آپ کی تاریخ بہت کمزور، آپ کا مطالعہ بہت کمزور ہے، آپ جائیے اور دیکھیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف سب سے زیادہ جس مسلک کی قربانی رہی ہے وہ مسلک اہل حدیث۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف جس مسلک نے لوہا لیا ہے اور آخر تک مرزا غلام احمد قادیانی کو جس مسلک کے علماء نے چین سے رہنے نہیں دیا ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی ہیں، شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری ہیں، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی ہیں، مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی ہیں، یہ ہماری جماعت کے سرخیل علماء ہیں جنہوں نے قادیانیوں کے دانت کھٹے کر دیے اور زندگی بھر ان سے مناظرہ کرتے ہیں۔ اور آپ نے جو یہ کہا کہ انگریزوں نے دو فرقے پیدا کیے اس لیے عوام کو شک پیدا ہو گیا، یہ سب ہوائی باتیں کرنا چھوڑ دیجئے۔ اگر مسائل میں اختلاف کی وجہ سے امت میں شک ہے تو معاف کیجئے، جتنا ائمہ اربعہ کے درمیان مسائل میں اختلاف ہے وہ کم نہیں ہے۔ حنفی اور شافعی میں اس قدر اختلاف ہے، فقہ کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیے، اس اختلاف نے یہاں تک یہ نوبت پہنچا دی کہ حنفیوں اور شافعیوں میں جنگیں تک ہوئی ہیں، آپس میں خون خرابے تک ہوئے ہیں۔ یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ امام شافعی کے خلاف حدیثیں تک گڑی گئیں ان کی مذمت میں۔ تقلید نے اس نوبت تک لوگوں کو لے جا کر کے پہنچایا ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث اس نوبت سے پاک ہیں اور اس تعصب سے بری ہیں۔ ہم تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن دلیل کی بنیاد پر جو موقف راجع ہوتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور انگریزوں کے آنے نہ آنے سے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ انگریزوں کے کافی پہلے سے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں الحمدللہ یہ مسلک موجود تھا، یہ فکر موجود تھی، اور یہ وہی فکر تھی جو صحابہ نے دی، جو تابعین نے دی، جو امام ابو حنیفہ نے دی، جو امام مالک نے دی، جو امام شافعی نے دی، جو امام احمد بن حنبل نے دی، جو امام بخاری نے دی، کہ کسی بھی امام کی، کسی بھی مجتہد کی اندھی تقلید مت کرو، بلکہ دین کے جو اصل سرچشمے ہیں وہاں سے دین کو اخذ کرو۔ مفتی صاحب اگر آپ لوگوں کا بس چلتا تو ہندوستان میں حدیث کی کتابیں کوئی پڑھتا نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سب سے پہلا قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا تو اس زمانے کے درباری علماء نے
تردید کی تھی اور امام صاحب کی مخالفت کی تھی، ایسا تقلیدی ماحول، جو آپ نے کہا نا ہندوستان کے سارے بادشاہ حنفی تھے، تو ان بادشاہوں کے، ان حنفی بادشاہوں نے ایسا ماحول اور ان کے درباری علماء نے ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ حدیث کی کتابیں پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اور فقہ کی کتابیں اور حنفی قاضیوں اور حنفی مفتیوں کے فتووں پر ہی پورا ہندوستان چلتا تھا۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو، جنہوں نے علم حدیث کی جوت روشن کی، علم حدیث کی جوت جلائی، اور وہاں سے علم حدیث کا جو سلسلہ ہندوستان میں شروع ہوا تو بے شمار لوگوں نے علم حدیث کو سیکھا اور پڑھا، اور آپ اس بات کو فراموش نہیں کر سکتے کہ علماء اہل حدیث کی کتابوں کو پھیلانے میں اور ان کی نشر و اشاعت میں بے مثال قربانیاں رہی ہیں۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذاتی نفقے سے، اپنے خرچ سے بے شمار حدیث کی کتابوں کو چھپوایا، اپنے پیسے دے کر کے، تنخواہیں دے کر کے حدیث کی کتابوں کے اردو ترجمے کرائے، اور گھر گھر میں حدیث کی کتابیں پہنچ گئیں۔ آپ اس جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ انگریز ان کو وجود میں لائے ہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مفتی صاحب، جھوٹ پر اللہ کی لعنت اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ ایک بزرگ عالم دین ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ کم سے کم آپ اپنی اس غلط بات سے رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات جو مفتی صاحب نے یہ کہی کہ یہ جو 3 فرقے تھے، یعنی بریلوی فرقہ، اہل حدیث فرقہ اور قادیانی فرقہ، ان کی وجہ سے دلی کا تخت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اور آج بھی پاکستان میں، مفتی صاحب اپنے ملک کا ذکر کرتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں ان تینوں کو لگام لگائے بغیر پاکستان میں ہم اسلامی نظام نافذ نہیں کر سکتے، ان سے کوئی سمجھوتا کرنا اور پریشانی میں مبتلا تھے۔ یہ 3 فرقے ہیں جنہوں نے آئین اسلامی کو روکا ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر جب تک ان کو لگام نہیں دیا گیا، قطعی طور پر اسلام نافذ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، بالکل یہ 3 رکاوٹ ہیں، چوتھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ 3 رکاوٹ ہے آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ 1000 بار ان سے مل بیٹھے، ان سے کام لیں، جب وقت آئے گا تو جیسے بچو آپ کو ڈستا ہے اسی طرح ڈسے گا۔ فضول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر فرقہ پرستی اور تعصب کی بات شاید ہی کوئی آج کے اس دور میں کوئی عقل مند آدمی کرے گا۔ قادیانیوں کا مسئلہ الگ ہے، وہ تو ہمارے پڑوسی ملک میں پاکستان میں ان کو تو ویسے بھی مسلمانوں سے خارج مانا گیا ہے، اور غیر مسلم اقلیت میں ان کو مانا گیا ہے، لیکن آپ نے بریلوی مکتب فکر اور اہل حدیث مکتب فکر کے بارے میں اتنی سخت بات کہی کہ ان سے سمجھوتا کرنا اور ان سے بات کرنا فضول ہے، اور ان کو لگام لگائے بغیر اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں نظام آ گیا تو آپ نعوذ باللہ اسلام نہیں نافذ کریں گے، بلکہ نعوذ باللہ آپ اپنا مسلک نافذ کریں گے۔ آپ کہیں گے حنفی مسلک نافذ ہو، آپ اسلام کی بات نہیں، آپ اپنے مسلک اور موقف کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس تعصب سے محفوظ رکھے، آپ کو صحیح دین جو اسلام، جو قرآن و سنت کا نام ہے، اس کو پھیلانے کے لوگوں کو توفیق دے، اور جو غلط باتیں آپ نے اپنے اس ویڈیو کے ذریعے عوام کے ذہن و دماغ تک پہنچائی ہے، رب العالمین اس سے رجوع کی آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔